ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت اور خوبصورت نام سے جو خوبصورتی کے تمام تر پیمانوں سے بھی خوبصورت ہے، جس کی خوبصورتی کا ادراک اگر انسان اپنے حواس خمسہ سے بھی کرنا چاہے تو وہ کر نہیں سکتا۔ ناظرین، پروگرام رمضان رنگ میں آپ کا میزبان طاہر چراہی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین مکرم، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں صدر میڈیا پریس کلب سمندری جناب سہیل سرور صاحب۔ آج ان سے چند سوالات بھی کریں گے اور اہم گفتگو بھی کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے اپنے اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا سر، بتائیے گا، ہمارے ناظرین سمجھنا چاہیں گے کہ ایک صحافت کی جو لائف ہوتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی ایک نشہ ہوتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک صحافت کی فیلڈ میں جب بندہ آ جاتا ہے تو اس کے لیے یہ فیلڈ کو چھوڑنا آسان ہے یا نہیں چھوڑ سکتا؟ جی، فرسٹ آف آل تو میں طاہر چوراہی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے تحصیل سمندری کی تاریخ میں پہلی بار جو ہے وہ رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز کیا ہے، اور جو سٹی رنگ نیوز ہے وہ ایک اچھی ریٹنگ کے ساتھ وہ تمام جو ملٹی نیشنل چینلز ہیں ان کے ساتھ اوپر ان کی ریٹنگ جا رہی ہے۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے تحصیل سمندری میں طاہر چوراہی جیسے جو ہیں اور ان کی ٹیم جو ہے ہارڈ ورکر ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں، اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے۔ اور جیسا کہ چوراہی صاحب نے سوال کیا ہے کہ جی صحافت جو ہے وہ ایک نشہ ہے، میرے خیال سے جو صحافت ہے وہ نشہ نہیں ہے، صحافت ایک خدمت کا نام ہے، اور صحافت کو ہمیشہ خدمت سمجھ کر ہی کرنا چاہیے، کیونکہ جو صحافت ہے یہ انبیاء کرام کا جو ہے وہ ورثہ ہے، اور صحافت اگر خدمت سمجھ کے ہم کی جائیں تو بلا شبہ کہ یہ ایک بہت سخت جاب ہے۔ جی جی۔ اچھا سر، اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ اللہ ماشاء اللہ جو صحافی بھائی ہیں بہت اچھے بھی ہیں، لیکن موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ کچھ صحافی جو ہیں وہ ظالم کا ساتھ دیتے ہیں یا طاقتور کا ساتھ دیتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ صحافی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ اس کو غریب کی آواز بننا چاہیے یا طاقتور کا ساتھ دینا چاہیے؟ اس بارے میں کیا میسج دینا چاہیے؟ جی بالکل، آپ نے جو معاشرے میں جو صحافت کا معیار ہے اس حوالے سے آپ کا بہت اچھا سوال ہے، اور میرے خیال سے جو کوئی بھی صحافی ہے اس کو کسی مظلوم یا کسی غریب کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو صحافی ہے اس کو میرٹ پر رپورٹنگ کرنی چاہیے، اس میں غریب یا امیر یا کوئی طاقتور اس میں بالکل بھی کاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ صحافی کو اپنا معیار برقرار رکھتے ہوئے صحافت کرنی چاہیے، نہ کہ وہ یہ ثابت کرے کہ کون مظلوم ہے اور کون ظالم ہے۔ یہ صحافی کا کام نہیں ہے، صحافی کو چاہیے کہ وہ اپنی میرٹ پہ رپورٹنگ کرے، خواہ وہ کوئی بھی غریب ہو یا کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو۔ اچھا سر، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ کچھ صحافی حضرات ایسے بھی ہیں، مطلب کوئی بھی نیا افسر اگر آتا ہے، تعینات ہوتا ہے، تو اپنا تعلق ڈیولپ کرنے کے لیے گلدستے پیش کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ رشتہ داریاں اس کے ساتھ نکالی جاتی ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک صحافی کو زیب دیتا ہے سر؟ جی بالکل، آج کل معاشرے میں جو ہے یہ چیز عام ہے کہ اگر کوئی بھی نیا آفیسر کسی بھی تحصیل میں تعینات ہوتا ہے تو جو صحافی حضرات ہیں یا جو دیگر جو شہری ہیں جو اثر و رسوخ رکھنا چاہتے ہیں وہ اپنا گلدستہ لے کر وہ فوٹو سیشن کے ساتھ جو افسرانے والا کے پاس جاتے ہیں۔ بیسیکلی میرے لحاظ سے جو ہے وہ گلدستہ دینا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو گلدستہ دینے والا ہے وہ کس نیت سے افسران کو گلدستہ دے رہا ہے۔ جی جی۔ بلا شبہ کہ اگر کوئی بھی افسر ہمارے سٹی میں آتا ہے تو وہ جو ہے ہمارا مہمان ہوتا ہے، وہ چند مہینے چند سال کا وہ مہمان ہوتا ہے، ہمیں ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کے ساتھ چلنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ گلدستہ دینا کیسا ہے، تو میرے خیال سے جو گلدستہ ہے، اگر تو کوئی بھی بندہ یا صحافی یا کوئی تنظیم اگر اپنی ذاتی مفاد کے لیے اس کو دے رہا ہے تو بلا شبہ یہ غلط بات ہے، اور اگر وہ یہی جو ہے گلدستہ اگر وہ اپنی تحصیل سمندری کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے اس کے ساتھ جو اپنا ریلیشن بڑھانے کے لیے اگر دے رہا ہے تو بلا شبہ گلدستہ دینے میں یا افسر کو ویلکم کرنے میں کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا سر، میں سمجھنا چاہوں گا، رہنمائی فرمائیے گا کہ جیسا کہ آپ میڈیا پریس کلب کو لیڈ کر رہے ہیں، آپ ایز اے صدر کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، تو سر کیا سمجھتے ہیں کہ صحافت میں ظاہری بات ہے جہاں پر بھی کوئی نیوز نکلتی ہے جانا پڑتا ہے، اس سے ذاتی زندگی ڈسٹرب ہوتی ہے سر؟ جی بالکل، بلا شبہ اس میں ذاتی جو زندگی ہے وہ کافی حد تک متاثر ہوتی ہے، جو انسان کو اپنی ذاتی خوشیاں وہ بھی اس پہ قربان کرنا پڑتی ہیں، کیونکہ کوئی بھی صحافی ہے اس کو 24 گھنٹے جو ہے وہ ایکٹیو رہنا پڑتا ہے، اور کسی بھی وقت کوئی بھی خبر نکل سکتی ہے، اس سے جو ہے صحافی جو اس کی ذاتی زندگی ہے وہ کافی طور پر ڈسٹرب ہوتی ہے۔ لیکن میرے خیال سے اگر ایک صحافت کو اگر ایز اے ڈسپلن کے طور پر استعمال کیا جائے تو اس سے جو ہے وہ صحافت بھی آپ کی جو منظم طریقے سے چلتی رہے گی، اور جو آپ کی ذاتی زندگی ہے وہ بھی اس میں بھی ڈسٹربنس نہیں ہوگی۔ اچھا، رمضان المبارک میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جو سطح پہ عالمی سطح پہ جو معاملات ہیں یا عوام جو ہے وہ بہت مہنگائی کی طرف جا رہی ہے، تو سر رمضان المبارک میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو مہنگائی کی وجہ سے پس رہے ہیں اور ضروریات زندگی کی جو اشیاء ہیں وہ ان کی پہنچ سے دور ہو رہی ہیں، تو سر جو
صاحب حیثیت ہے یا جو مطلب غریب کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، ان کے لیے کہ سر کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل چوراہی صاحب، میں آپ کے سٹی رنگ نیوز کے توسط سے یہ جو سمندری کی تنظیمیں ہیں، جو شہری ہیں، جو بااثر افراد ہیں، جو کاروباری حضرات ہیں، بالکل جو بھی ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ جو حکومت ہے وہ کسی بھی جگہ سٹیبل نہیں ہو پا رہی ابھی تک، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ اور اس جو ماہ رمضان جو کہ سال کے بعد آتا ہے، اس میں ڈیفینیٹلی جو ہمارے جو غریب دوست ہیں، جو دیہڑی دار طبقہ ہے، وہ اپنے جو بچوں کے لیے جو عید کی وہ جو کپڑے ہیں، وہ جوتیاں ہیں، جو بھی ساز و سامان ہے وہ نہیں لے سکتے۔ تو میں آپ کے سٹی رنگ نیوز کے توسط سے تنظیموں تک جو اپنے جو شہر کے جو ہیں اعلیٰ حکام کہہ لیں، جن میں آ جاتی ہیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی کہ ان کے بھی نوٹس میں یہ باتیں ہوتی ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ تنظیموں کے ساتھ مل کر چلیں، اور جو ہمارا جو غریب طبقہ ہے ان کے جو بغیر کسی فوٹو سیشن کے، یہ آج کل بڑا چوراہی صاحب ہے کہ اگر کسی کو ہم کوئی جوتی یا کپڑا یا وہ بھی دیتے ہیں تو ہمارا وہ ہم اس کو فوٹو سیشن کر کے جو اس کے عزت نفس ہے اس کو مجروح کرتے ہیں۔ تو میرے خیال سے یہ بہت غلط بات ہے۔ تنظیموں کو، صحافیوں کو، اعلیٰ جو بھی عہدے داران ہیں، جو بھی سمندری کی جو شخصیات ہیں، تاجر حضرات، ان کو چاہیے کہ اگر کسی کی مالی معاونت کرنی ہو تو اس کو بغیر کسی فوٹو سیشن کے ان کی دہلیز تک پہنچائیں، نہ کہ وہ خود چل کے آپ کی دہلیز تک آئے۔ رہنمائی فرمائیے گا سر جی کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ آتا ہے تو دکاندار حضرات جو ہیں وہ چیزیں جو ہیں ان کی قیمتیں ہیں جو وہ آسمان پر پہنچا دیتے ہیں، قیمتیں ڈبل کر دیتے ہیں۔ تو اس میں سر کیا سمجھتے ہیں کہ جو پرائس کنٹرول اتھارٹی ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ پرائس کو کنٹرول کرے، تو کیا سمجھتے ہیں سمندری میں کس حد تک یہ اپنی ذمہ داری پر پوری اتر رہی ہے؟ جی بالکل، آپ نے یہ بہت اچھا سوال کیا چوراہی صاحب کہ جو خاص طور پہ رمضان، جو ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں جو پرائس جو ہے وہ کچھ دکاندار ہیں، تو ہم سب مسلمان اور سب پر ہی روزے اور نمازیں فرض ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ماہ رمضان آتے ہی ہر چیز جو ہے مہنگی ہو جاتی ہے۔ اس کے اوپر جو انتظامیہ ہے وہ اس حد تک متحرک تو نظر نہیں آتی جس حد تک آپ کا سوال ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انتظامیہ کو متحرک ہونا چاہیے، لیکن میں آپ کے چینل کے توسط سے انتظامیہ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ خاص طور پہ اس ماہ رمضان میں جو قیمتیں ہیں ان کو مناسب رکھا جائے۔ اگر کچھ ایسے دکاندار یا کچھ تاجر حضرات ہیں جو اپنے جن کے پاس جو اپنی کوالٹی کی چیزیں ہیں وہ اپنا جو معیار ہے وہ برقرار رکھتے ہوئے ایک مناسب قیمت طے کریں، اور جو عام جو شہری ہے، جو غریب لوگ ہیں، وہ بھی اپنے گھروں تک ان سے چیزیں لے سکتے۔ رمضان بازار کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ اچھے اسٹال لگائے ہیں، ریٹ اچھا ہے، لیکن وہاں پر بھی کچھ جو شہری ہیں ان کی طرف سے جو شکایت آئی ہیں کہ جو وہاں پہ کچھ چینی اویلیبل نہیں تھی، گوشت ناقص تھا، فروٹ ہے وہ وہاں پہ پراپر اویلیبل نہیں ہے۔ تو انتظامیہ کو اس حوالے بھی چاہیے کہ جو ماہ رمضان ہے کم از کم اس مہینے میں جو لوگوں کی خدمت ہے ان کے ساتھ ساتھ رہیں۔ اچھا سر، لاسٹ میں کیا میسیج دینا چاہیں گے سٹی رنگ نیوز سے جڑے ہمارے ناظرین کو؟ لاسٹ میں کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ سٹی رنگ نیوز کے حوالے سے مجھے تو یہ چیز میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے طاہر چوراہی صاحب کے بہت خوشی ہوئی ہے کہ تحصیل سمندری کی تاریخ میں جو پہلا چینل آپ کا ہے جو سٹی رنگ نیوز ہے، جو رمضان ٹرانسمیشن جس نے شروع کی ہے، اور میں آپ چینل کے توسط سے ماہ رمضان کے مقدس مہینے کے حوالے سے یہ پیغام اپنے مسلمان بھائیوں تک دینا چاہتا ہوں کہ ایسے مسلمان جو اپنی ضروریاتی زندگی، عید کے کپڑے، جوتے، جو اسکول کی فیسیں جو نہیں دے سکتے، خدا را ان کو اپنے در پہ نہ آنے دیں، ان کی جو چیزیں ہیں ان کا جو حق ہے ان کی دہلیز پہ پہنچائیں، اور اللہ پاک اس ماہ رمضان کے صدقے ہم سب کے حال پہ اپنا رحم فرمائیں۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین مکرم، جیسا کہ آپ سن رہے تھے جناب سہیل سرور صاحب کی بڑی محبتوں بڑا یہ بات کر رہے تھے، بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے۔ ناظرین مکرم، جیسا کہ آپ نے سنا ہے، سہیل بھائی کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کو چاہیے کہ جو حقدار ہے ان کا حق جو ہے وہ ان کی دہلیز پر پہنچائیں، نہ کہ فوٹو سیشن کر کے ان کی عزت نفس کو جو ہے وہ مجروح کیا جائے۔ ناظرین مکرم، یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔